بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لك الحمد يا الله خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار الصلاة والسلام عليك يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلم وأرشدتنا إلى السنة والجماعة صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدنا وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم خدا ہے جن کو عظیم کہتا خدا ہے جن کو عظیم کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عظمت بتا رہے ہیں انہی کے نعرے لگا لگا کر خدا نے ان کو علوم بخشے قرب میں اپنے بلا بلا کر عیاں ہے ان پہ وہ ذرہ ذرہ رکھو جسے تم چھپا چھپا کر چمن چمن میں ہے بات ان کی نگر نگر میں ہے نعت ان کی انہی کی الفت میں مست ہیں یہ ہوائیں پنکھے ہلا ہلا کر خدا نے ان کو گواہ بنایا ہر زمانے کا ہر مقام کا وہ آج بھی سب کو دیکھتے ہیں نگاہ رحمت اٹھا اٹھا کر انہی کے ہاتھوں میں عالمی کے سبھی خزانوں کی چابیاں ہیں وہ جتنا چاہیں نوازتے ہیں گروہ کو اوپر اٹھا اٹھا کر وہی ہیں سب سے نبی آخر وہی ہیں سب سے رسول انور انہی سے ہم ہیں امم کے خادم انہی کے جھنڈے اٹھا اٹھا کر خدا ہے جن کو حبیب کہتا مقام ان کا بڑھا بڑھا کر انہی کی عزت پہ مارنے کو چلے ہیں جانے سجا سجا کر یہ سن لے یورپ ہمارا رشتہ ہمارے آقا سے دائمی ہے ہم ان کی عزت پہ پہرا دیں گے سروں کی فصلیں کٹا کٹا کر یہ چھوٹی موٹی جماعتیں کیا ہماری غیرت دبا سکیں گی
ہمیں مجدد و خیر آبادی میں حر بنایا پڑھا پڑھا کر۔ نہ گھبرانا باطل کی یورشوں سے، یہ بدر و خندق کا فیصلہ ہے۔ بگھا کے دم لیں گے ظلمتوں کو چراغ دل کے جلا جلا کر۔ جو ان کے در پہ کیا سوالی، کبھی نہ لوٹا وہاں سے خالی، وہ آج بھی بھر رہے ہیں جھولی سبھی کو طیبہ بلا بلا کر۔ بنا جو شان نبی کا واصف، کہا کسی نے کہ ان کا آصف حرم کی جانب بلا رہا ہے، قرآن و سنت سنا سنا کر۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد جلوہ آرائے مسند صدارت فاضل محتشم حضرت مولانا قاری منصور احمد صاحب زید مجدو، بانی پروگرام حضرت علامہ مولانا محمد مسیح الدین صاحب زید مجدو، وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے موریشس کی سرزمین پر قائد اہل سنت کوہ استقامت امام عظیمت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی کے عرس مقدس کی تقریب کے موقع پر آج ہم سب کو اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال حضرت قائد اہل سنت رحمہ اللہ تعالیٰ کے مرکز پرنور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں آپ کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ موریشس میں پہنچ کر مجھے اس بات کا مزید احساس ہوا کہ مجدد دین و ملت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے فیوض و برکات، جو آپ کے عظیم خلیفہ سفیر اسلام حضرت شاہ عبد العلیم صدیقی رحمہ اللہ تعالیٰ کی وساطت سے موریشس میں پہنچے، آج بھی اس فیض کا گلشن مجھے ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، اور تقریباً نصف صدی کے قریب تک قائد اہل سنت حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اس گلشن کی آبیاری کے لیے یہاں پر تشریف لاتے رہے۔ ان کی خوشبو مجھے ہر طرف محسوس ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال حضرت قائد رحمہ اللہ تعالی کے درجات کو بلند فرمائے، اور رب ذوالجلال ہم سب کو آپ کی فیض سے حصہ عطا فرمائے۔ محترم محمد انس اشرفی صاحب کا گزشتہ 2 سالوں سے اصرار تھا، اور وہاں کی تبلیغ مصروفیات کی وجہ سے مجھے وقت نہیں مل رہا تھا۔ میں یہ صادق سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میں آپ سب کے سامنے موجود ہوں، اور مجھے آپ کے روشن چہرے اور ایمان اور یقین سے لبریز جذبے محسوس کر کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ رب ذوالجلال کا فضل و کرم ہے کہ امت مسلمہ کو خالق کائنات جل جلالہ نے ہر جگہ عزت و عظمت عطا فرمائی ہے۔
حضرت امام شاہ نورانی صدیقی رحمہ اللہ تعالی اس صدی کے وہ عظیم انسان تھے. وہ جس راہ سے گزر گئے اس راہ پہ ہی بہاریں آباد ہو گئی. آپ نے ورلڈ اسلامک مشن کے پلیٹ فارم سے دنیا کے بہت سے ممالک میں قرآن و سنت کا نور تقسیم کیا اور جمعیت علماء پاکستان کے پلیٹ فارم سے پاکستان میں مسلسل نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جد و جہد کی اور آپ نے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے دن رات کام کیا اور ختم نبوت کے محاذ پر گراں قدر خدمات سر انجام دی. انہی کا فیض ہے کہ آج شرق و غرب میں مسلم امہ کے مبلغین ان کی فکر کے زیر سایہ اپنے تبلیغی مشن پہ مصروف ہیں. انشاءاللہ آپ کا مشن آپ کے فیض کے زیر سایہ رواں دواں رہے گا اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کی خاطر قافلہ منزل کی طرف رواں دواں رہے گا. آپ کے عرس شریف کی تقریب میں آج کے موضوع میں جو آپ کی زندگی کا مشن تھا کہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کیا جا رہا ہے، اسی کی ایک ذیلی بحث کو سامنے رکھتے ہوئے توحید اور رسالت کے موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. خالق کائنات جل جلالہ کا یہ کروڑوں بار ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں امت توحید بنایا ہے. صدیاں بیت گئی ہیں، آج بھی یہ امت اپنے اصل عقیدہ توحید پر موجود ہے، جبکہ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا، توحید لوگوں کو پڑھائی، مگر کچھ وقت گزرتے ہی اندھیرا چھا جاتا تھا. پھر نئے نبی آتے تھے تو پھر لوگوں کو توحید کا پتہ چلتا تھا. مگر ختم نبوت کے تاجدار سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر جو توحید اذان پڑھی تھی، دور دراز تک پوری کائنات میں لوگوں نے اس کو سنا اور آج بھی اسی اذان کے پیش نظر ہمارے سینے نور توحید سے جگمگا رہے ہیں. اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ فیض ہے کہ آج بھی 1.5 ارب انسانوں کے دل اسی نور سے چمک رہے ہیں اور ہر وقت یہ صدائیں دلوں سے اٹھ رہی ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی توحید کا پیغام دے رہی ہے. ففی کل ذرہ لہ شاہد یدل علی انہ واحد. ہر ذرے میں ایک دلیل ہے جو ہمیں بتا رہی ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ابھی قاری صاحب اس کتاب کو حضرت شیخ عبد الکریم محمد المدرس البغدادی رحمہ اللہ تعالی کی نور اسلام آپ کو دکھا رہے تھے. اس میں توحید کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے میرے استاد محترم جو ہے انہوں نے یہ لکھا کہ حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے پوچھا بتاؤ اللہ کی توحید کو کیسے سمجھا جائے؟ تو امام مالک نے کہا برتۃ الفرسا، شاہدود کا پتا، اس کو دیکھ کے توحید کا مضمون سمجھنا چاہیے. بیمز لیف، وہ شہتوت کا پتا، فرمایا اس کو بکری بھی کھاتی ہے، ہرنی بھی کھاتی ہے، ریشم کا کیڑا بھی اس کو کھاتا ہے، شہد کی مکھی بھی اس کو استعمال کرتی ہے اور رزلٹ جدا جدا ہوتا ہے. بکری کھائے تو ملتی ہے، ہرنی کھائے تو کستوری بنتی ہے، شہد کی مکھی استعمال کرے تو میٹھا شہد بنتا ہے، ریشم کا کیڑا استعمال کرے تو نرم ریشم بنتا ہے. جبکہ پتا ایک طرح کا ہے، اس کے خواص ایک طرح کے ہیں، تو پھر پیداوار بھی ایک ہی طرح کی ہونی چاہیے. تو امام مالک کہنے لگے جو ایک ہی طرح کے پتے سے
مختلف چیزیں تیار کرے اس کو رب کائنات کہا جاتا ہے۔ اب کتنا فرق ہے مینگنی میں اور کستوری میں، کتنا فرق ہے شہد میں اور ریشم میں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ تعالی سے یہ پوچھا گیا، حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شہتوت کے پتے کی بات کی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے پوچھنے والے، تمہارے منہ میں جو زبان ہے یہی رب کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کس طرح؟ فرمایا یہ زبان بناوٹ کے لحاظ سے سب کی ایک طرح کی ہوتی ہے، اگرچہ بچہ عرب دنیا میں پیدا ہو یا وہ بر صغیر میں پیدا ہو، زبان سب کی ایک طرح کی ہوتی ہے۔ یعنی زبان سے مراد عضو جس کو انگلش میں ٹنگ کہا جاتا ہے، یہ سب کی ایک طرح کی ہے، لیکن آواز جدا جدا ہے۔ جب مدینہ شریف میں ایک بچہ ماں کی گود میں بولنا شروع کرتا ہے تو خوبصورت عربی بولتا ہے، جب یورپ میں بولتا ہے تو انگریزی بولتا ہے، انگلش کے الفاظ نکلتے ہیں، ایران میں بولے اسی زبان سے فارسی نکلتی ہے، پنجاب میں ہو تو پنجابی نکلتی ہے، موریشس میں ہو تو یہاں کی زبان کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو امام مالک نے کہا جب عضو ایک جیسا ہے تو پھر وہاں سے لینگویج بھی ایک طرح کی ہونی چاہیے، جو ایک طرح کی عضو سے ہزاروں بولیاں نکالے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں تفاوت کتنا ہے، کہیں ایسے باریک آواز کہ بلبل کا ترنم بھی فدا ہو جائے، کہیں شیروں کی گرج جیسی آواز، کہیں مختلف لہجے، مختلف انداز۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ رب ذوالجلال کی توحید کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا قلعۃ ملسا، ایک قلعہ ہے، ہوا بند ہے، اندر اس کے سونا ہے، باہر چاندی ہے، وہ وقت معین پر جب اس کی دیوار پھٹتی ہے تو اندر سے جاندار برآمد ہوتا ہے، جو اس ہوا بند کے حروف ماحول میں کسی کو جان دے کے زندہ رکھے اسے رب کائنات کہا جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا وہ کون سا قلعہ؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ مرغی کا انڈا ہے، ایگ۔ اس کی صورتحال کیا ہے؟ ہوا اندر نہیں جاتی باہر سے، درمیان میں سردی ہے، ارد گرد سفید سیال مادہ ہے، وقت معین پر اس کا جب خول ٹوٹتا ہے تو اندر سے چوزا بولتا باہر نکل آتا ہے، جو دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے۔ تو کہنے لگے جو اس طرح کے ایک حروف ماحول میں جان دے کر زندہ رکھے اس قدرت والے کو رب کائنات کہا جاتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بغداد شریف میں بیٹھے تھے، ایک بحریہ جھگڑنے کے لیے آ گیا کہ تم کہتے اللہ ہے، میں کہتا ہوں سب کچھ بائی چانس بنا ہے اور اس کائنات کو چلانے والا کوئی نہیں، خود بخود چل رہی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم بغداد کی دوسری سائڈ سے آئے، ایک جانب کو جانب طرف کہا جاتا ہے، دوسری کو جانب مسافہ کہا جاتا ہے، اور تم آئے ہو کشتی پہ بیٹھ کے آئے ہو، تم کیا یہ تسلیم کرتے ہو کہ لکڑی کے پھٹے خود بخود جڑ گئے، کشتی بن گئی، کشتی نے تمہیں بٹھا لیا، اگرچہ ہوا مخالف سمت کی تھی اس کے باوجود وہ تمہیں خود بخود ہی اس طرف لے آئی؟ تو اس نے کہا نہیں ایسے تو نہیں تھا، کشتی چلانے والا اللہ موجود تھا، وہ چلا کے لایا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پھر مجھ سے جھگڑا کس چیز کا کرتے ہو؟ اگر اللہ کے بغیر کشتی نہیں چل سکتی تو خدا کے بغیر ہستی بھی نہیں چل سکتی۔ ہر چیز میں اس کے ہونے پر دلیل ہے، لیکن یاد رکھنا سب سے بڑی دلیل وہ ہے جنہیں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چاند کہا جاتا ہے۔ رب ذوالجلال کی توحید پر، اللہ کے وجود پر
سب سے بڑی دلیل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا تھا، قریش مکہ نے پوچھا تم کہتے ہو خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، بتاؤ اس پر دلیل کیا ہے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا جو بشکل آیت قرآن میں موجود ہے، فرمایا فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. I have passed my life among you before it. میں نے آج اعلان نبوت کیا، اس سے پہلے کی 40 سال زندگی میری تمہارے دوران گزری ہے. میں کہیں پڑھنے نہیں گیا، میں اسی ماحول میں رہا ہوں، اور اس کے باوجود میں اللہ کا کلام تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ مجھے دیکھ کر تم پھر بھی دلیلیں پوچھتے ہو، میں خود ہی رب کی دلیل ہوں. میری زندگی کے 40 سال تمہارے ماحول میں گزرے ہیں. ہر سال دیکھو، ہر مہینہ دیکھو، ہر ہفتہ دیکھو، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ دیکھو. اگر 40 سالہ زندگی میں ایک سیکنڈ بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو پھر مانو آج بھی سچ بول رہا ہوں. خدا ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں. تم نے میرے کہنے پہ اسے ماننا، میرے کہنے پہ. میری کتاب زندگی کا ہر باب پڑھ لو، ہر بند، ہر صفحہ، ہر سطر، ہر لفظ، ہر حرف پڑھ لو. اگر کہیں بھی فریب اور فراڈ کا کوئی حرف نہیں ملتا تو پھر مانو جو چھوٹی عمر میں جھوٹ نہیں بولتا تو بڑا ہو کے کیسے بولے گا. میرا بچپن تمہارے سامنے، میری ابھرتی جوانی تمہارے سامنے، میری زندگی کے معاملات تمہارے سامنے. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ اللہ کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ دلیل ہوں، میں بول کے کہہ رہا ہوں وہ ایک ہے. افلا تعقلون. افسوس ہے تم پہ، تم میں عقل نہیں کہ مجھے دیکھ کے سورج طلوع ہو تو بہر میں چمک رہا ہو اور پھر پوچھنا کیا سورج ہے. عقل والوں کا یہ کام نہیں ہے. میں ہی اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ہوں، اس واسطے کہ میری زبان اسے ایک بیان کر رہی ہے. یہ دلیل دی ہمارے محبوب علیہ السلام نے. حالانکہ تبلیغ میں لہجہ بڑا نرم ہوتا ہے تو یہاں افلا تعقلون ہے. تمہیں عقل ہے؟ چھوڑا اس لیے کہ افسوس ہے میں کہتا ہوں کہ ایک ہے رب اور تم پھر پوچھتے ہو دلیل کیا ہے. پہلے امتوں میں ایسا ہوتا رہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہنے لگی ارنا اللہ جہرا، موسیٰ ہمیں رب سامنے دکھا تو مانیں گے، دیکھے بغیر ہم نہیں مانتے. یہ کمال ہے ہمارے محبوب علیہ السلام کا. آپ نے دنیا کو رب دکھائے بغیر مروایا ہے. یہی وجہ ہے کہ بیان توحید خالص کے رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ قل هو اللہ احد. میرے محبوب تم کہو وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. حالانکہ توحید تو مضمون ہوا سے شروع ہو رہا ہے. پر ایسا اللہ هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے. لیکن ہوا سے پہلے قل ہے سورہ اخلاص میں. قل ابو آپ کہو. کیوں؟ انہوں نے قرب تمہارا پایا ہے، 40 سال تمہارے دیکھے ہیں، گھروں میں بیٹھ کے شادی کو امین تجھے کہتے ہیں، تم کہو گے تو مان جائیں گے. قل هو اللہ احد. رب ذوالجلال نے رسالت سے پہلے، توحید سے پہلے رسالت کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا کہ جو تمہیں مانے گا وہ مجھے مان جائے گا، جو تمہارے پاس آئے گا وہ مجھے مان جائے گا، جسے تمہارا قرب میسر ہوگا اس کو میرا بھی پتہ چل جائے گا. اس بات سے شروع سے جو قرآنی فلسفہ ہے اس کے مطابق توحید کو اس وقت تک سمجھے نہیں جا سکتا جب تک کہ عشق رسالت دل میں موجود نہ ہو. ہاں یہ طے شدہ بات ہے سٹیٹس کے لحاظ سے. پہلے نمبر پہ توحید، دوسرے نمبر پہ رسالت. مگر سمجھ کے لحاظ سے پہلے رسالت کی سمجھ آئے گی تو پھر توحید کی سمجھ آئے گی. وہ عرب کے لوگ سمجھے تو پھر بعد والے سمجھے. اگر وہی نہ سمجھتے تو وہ شخص تک توحید کا پیغام کیسے آتا؟ وہ سمجھے تو کس بیس پہ سمجھے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے سب کو اکٹھا کر لیا. صحیح بخاری شریف میں موجود ہے. جس وقت میٹنگ بلائی، عرب کے تمام قبیلوں کو اکٹھا کر لیا اور وہاں کھڑے ہو کے فرمایا
اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ گیا ہے، آرمی آرم فورس ایوان اٹیک، ایک لشکر ہے وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اور تم دیکھ نہیں رہے، نہ گھوڑوں کی آواز نہ گرد و غبار، تو کیا میرے کہنے پر تم مان جاؤ گے کہ لشکر آ گیا ہے؟ حل انتم مصدقین، کیا تم میری تصدیق کرو گے کہ آ گیا ہے حالانکہ تمہیں لشکر نظر نہیں آ رہا؟ تو دشمن تھے سارے، لیکن اس بات کو چین نہ کر سکے، کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، اگر تم کہو گے تو مانیں گے، اگرچہ ہم نہیں دیکھ رہے مگر تمہاری زبان کہے کہ لشکر آ گیا، ہم دیکھے بغیر مانیں گے۔ کیوں؟ ما جربنا علیک الا صدقا، ہم نے تمہاری زبان سے ہمیشہ سچ ہی سنا ہے، ہمیں اور کسی چیز کا تجربہ ہی نہیں ہے آپ کی زبان سے سوائے سچ کے، اور کوئی ایکسپیرینس ہے ہی نہیں، جب بھی سنا سچ ہی سنا۔ تو پرانی جو آپ کی سیرت ہے اس کے پیش نظر اگر یہ فرماؤ کہ لشکر ہے ہم دیکھے بغیر مانیں گے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا بولے لوگوں اگر میرے کہنے پہ لشکر مانتے ہو دیکھے بغیر تو پھر میرے کہنے پہ میرے رب کو بھی تسلیم کر جاؤ۔ یہ اسلام کی پنیری تھی، بات والے گلشن تو بات میں لگے، سب سے پہلے جن لوگوں کو منوایا ہے تو ہمارے نبی علیہ السلام کی صداقت، زبان کی صداقت نے منوایا ہے۔ اس بات سے کروڑوں اربوں لوگ جن کے سینوں میں اسلام داخل ہوتا گیا اور آج تک ہو رہا ہے، ان سب کے لیے جو دلیل توحید ہے وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان مقدس ہے۔ اس بنیاد پر یہ سمجھنا صداقت کے لیے، ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، اس کو اللہ کی توحید کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دینا، یہ ایمان کا تقاضا نہیں۔ جسے نبوت کا پتہ چلا، رسالت کا پتہ چلا، پراپٹ کا پتہ چلا، اسے ہی اللہ کی توحید کا پتہ چلا، اور اس سے انسان کو سائڈ میں کر کے اور کہہ دینا معاذ اللہ اور ڈاکیے کی طرح آئے پھر ڈاک دے کے چلے گئے، اس کے بعد کوئی کردار نہیں رہا۔ جو اس انداز میں رسالت اور نبوت کو سمجھے اسے کبھی توحید کا پتہ نہیں چل سکتا۔ توحید کا انہیں پتہ چلتا ہے کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی معرفت میسر آ جاتی ہے۔ آج چونکہ ایک فتنہ ہے جس کی بنیاد پر لاکھوں لوگوں کا ایمان یقین غلط ہو رہا ہے، آج کے اس موضوع میں مختصر طریقے سے عقیدہ توحید کی وضاحت مولانا اختر حسین صاحب کی مسجد میں تفصیل سے ہوگی۔ آج جو توحید اور رسالت کا ریلیشن ہے آپس میں، اس کے لحاظ سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ رب تک جانے والے ہیں، یہ نعرہ آج کا نہیں، یہ اس وقت بھی یہود کا نعرہ تھا، اس وقت بھی ان کا نعرہ تھا جس کے رد میں اللہ نے آیت قرآن نازل کر دی۔ وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، یہود و نصارہ نے کہا ہم رب سے اپنا خود ذاتی رابطہ رکھتے ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں، رب سے اپنی بات نہیں بگاڑیں گے، ہم رب والے ہیں، بلکہ معذرہ کہہ لیں ہم تو اس کو بیٹے ہیں اس کے، ابناء اللہ واحباؤه، ہم تو رب کے بڑے برگزیدہ ہیں۔ تو ان کی سوچ کیا تھی؟ ہم رب والے ہیں لیکن کلمہ پرانا ہی رکھیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، ان کو نبی رسول نہیں مانیں گے، رب کی پارٹی شمار ہوں گے، حزب اللہ ہم بن جائیں گے، رب والے ہوں گے، مگر ہم ان کی طرف نہیں جائیں گے۔ اور جلال نے قرآن مجید کی آیت نازل کر دی، تمام تفاسیر اس کا یہی شان نزول ہے۔ کیا آیت تھی؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دو جو تمہیں چھوڑ کے میرا بننا چاہتے ہیں، ان پر واضح کہہ دو کہ اگر تم رب سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر تب میرے پیچھے چلنا پڑے گا، پیچھے پیچھے میرے آؤ، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، مجھے مانو گے، پیار کرو گے تو پھر پیروی کرو گے، میرے پیچھے چلو پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، پھر رب تمہیں اپنا محب بھی نہیں محبوب بھی بنا دے گا، پھر تم محبوب بن جاؤ گے۔ اور اگر مجھے چھوڑ کے تم چاہو کہ تم رب کے محب بن جاؤ تو محب نہیں بن سکتے،
مجھے مانو گے تو پھر محبوب بھی بن جاؤ گے۔ اس بنیاد پر وہ پرانی سوچ آج اس کو پھر نئے شکاری تاکہ اپنے جال لگا کے لوگوں کو اغوا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھنا سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ لگی ہو تو رب کو سجدہ بھی پسند نہیں ہے، اور کیا چیز پسند ہوگی؟ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں صبح نماز فجر سے پہلے 10 سنتیں پڑھوں گا تاکہ تلاوت زیادہ ہو جائے، رکوع زیادہ ہو جائے، رب کو سجدے زیادہ ہو جائے۔ اس نے 10 پڑھی، دوسرے نے کہا نہیں میں صرف 2 سنتیں پڑھوں گا، تو 2 قبول ہو جائیں گی، 10 اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ حالانکہ سجدے تو زیادہ کیے، رکوع زیادہ کیے، تلاوت زیادہ کی، تو مردود کیوں ہوگی بندگی؟ رب نے اس کو قبول کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ 2 پر میرے نبی علیہ السلام کی سنت کی مہر لگی ہوئی ہے اور 10 پہ مہر نہیں ہے۔ اگر مطلقاً سجدے پسند ہوتے تو رب کہتا اچھا ہے اس نے تو 20 رکعتیں پڑھی، 10 رکعتیں پڑھی، اس نے زیادہ سجدے کیے، تو خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید قرآن رشید میں واضح کر دیا کہ جس نے مجھے پانا ہے، میری طرف آنا ہے، اس محبت کو قبول کروں گا جو راہ مدینہ شریف سے ہو کے آئے گی، اور جو مدینہ شریف کو چھوڑ کے آنے والی ہے تب کبھی میں اس کو منظور نہیں کروں گا۔ اس بنیاد پر توحید و رسالت کے لحاظ سے وہی توحید والا ہوتا ہے جو رسالت کی سمجھ رکھتا ہے۔ آج کچھ لوگوں نے کہا ہم اللہ کی پارٹی ہیں اور یہ سنی نبی کی پارٹی ہے۔ قرآن کہتا ہے جو نبی کی پارٹی ہوتا ہے وہی اللہ کی پارٹی بھی ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے رب کو منانا چاہے وہ کبھی نہیں بنا سکتا۔ جو ادھر آتا ہے رب ذوالجلال اس کو اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اس سلسلہ میں چند باتیں بطور خاص ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک انداز ہمارا ہے رسالت کو سمجھنے کا، ایک دوسرے لوگوں کا ہے، اور ایک صحابہ کرام علیہ رضوان کا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ قرآن کہتا ہے جس نے چیک کرنا ہو کہ میرے ایمان کا قبلہ سیدھا ہے یا غلط ہے وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان کو دیکھ لے، اگر ایسا ہے تو شکر ادا کرے، اگر غلطی ہے تو سیدھا کر لے۔ آج کچھ لوگوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بڑا ہے، مگر اتنا جتنا بڑے بھائی کا ہوتا، جتنا کاؤنٹنگ چودھری کا ہوتا، جتنا پوسٹ مین اور ڈاکیے کا ہوتا۔ دوسری طرف ہم اہل سنت و جماعت سے ہم کہتے ہیں یہ فکر جو تم بتاتے ہو غلط ہے۔ کیوں؟ فرق تو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل، زمین خاک سے پوچھو مقام نقش پاک کیا ہے، وہ جہاں قدم رکھے زمین آسماں ہو جاتی۔ تو ان جیسا ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے جو لفظ تم نے چن لیے ہیں ان سے تو شان نبوت کا پتہ نہیں چلتا، شان رسالت کا پتہ نہیں چلتا۔ ان لوگوں نے اپنا فارمولہ پیش کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یعنی 14ویں 15ویں صدی کے مسلمان، کوٹا ایک ہمارا بھی خاص ہے جنہوں نے صحیح پڑھا ہے۔ ٹھیک ہے ہم غوث نے کتب نہیں، لیکن ایک ڈگری تو ہم سب کے پاس ہے، خدا کا فضل ہے وہ ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اجتماع تھا، حدیث صحیح میں موجود ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایّ الخلق اعجب ایمانا، یہ بتاؤ سب سے زیادہ تعجب کس مخلوق کے ایمان پر ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا الانبیاء، انبیاء کرام علیہ السلام کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب غلط ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا فرشتوں کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا جواب غلط ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابوں کا، تمہارے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے۔ فرمایا جواب غلط ہے۔ یہ یاد رکھنا، ایک ہے افضل ہونا، ایک ہے باعث تعجب ہونا۔ افضل نبیوں کا ایمان، افضل فرشتوں کا ایمان، افضل صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایمان،
لمنام احدکم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ، ابن ماجہ شریف میں ہے۔ بعض والے اپنی ساری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں رکھیں، صحابی کی ایک لمحے کی نیند دوسرے پلڑے میں ہو، ان کی نیند والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فضیلت ان کی ہے، لیکن سوال فضیلت کا نہیں تھا، کوشچن تعجب کا تھا کہ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ اور تعجب عربی زبان کا لفظ کی ڈیفینیشن ہے ادراک امر خافیہ سبب، اس امر کا ادراک جس کا سبب پوشیدہ ہو، سبب چھپا ہوا ہو۔ اب جہاں آپ وضو کرتے ہیں ٹوٹی سے پانی نکلے آپ کو کبھی تعجب نہیں ہوا، اور اس لینڈ سے اب نکلے آپ کو تعجب ہوگا، کیوں؟ وہاں سبب معلوم ہے کہ پانی کہاں سے آ رہا، اور یہاں سے نکلے تو سبب کا پتہ نہیں تو تعجب ہوگا۔ پوچھا جا رہا تھا میرے صحابہ یہ بتاؤ کس کے ایمان پر سب سے زیادہ تعجب ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا انبیاء علیہ السلام کا ایمان۔ آپ نے فرمایا ان کے سینوں میں وحی اترتی ہے، وہ رب کو مانتے ہیں تو تعجب کس چیز کا؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کا ایمان۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ وہ رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اتنے قریب رہتے ہیں، رب کو مانتے ہیں تو تعجب کس چیز کا ہے؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا محبوب آپ کے صحابہ نہ برادری دیکھی، نہ گھر، نہ حالات کا رخ دیکھا، اور عشق کا نعرہ لگاتے ہوئے تیار ہو گئے۔ آپ کے صحابہ کا ایمان بڑا باعث تعجب ہے، 80 ضرور لگ جائیں پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، تمہارے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ ٹھیک ہے فضیلت تو تمہاری ہے، لیکن تمہارے ایمان پر تعجب کس چیز کا ہے؟ مجھے دیکھا ہے تم نے کلمہ پڑھ لیا، میں خود جو تمہارے سامنے ہوں، مجھے دیکھ کے بھی تو کلمہ نہ پڑھے تو یہ کیسے ہوگا؟ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، مجھے دیکھا ہے تو پڑھا ہے، میں خود تو تمہارے سامنے ہوں، جبریل آتے ہیں میں باہر ملک کو کرتی ہے، میں قرآن سناتا ہوں تمہیں، تو تعجب تمہارے ایمان پر کس طرح؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہا محبوب پھر خود ہی بتا دو کہ کس کے ایمان پر تعجب ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا الذین جاءوا من بعدی، صحابہ تعجب ان کے ایمان پر ہے جو بعد میں پیدا ہوں گے، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے پھر بھی کلمہ میرا ہی پڑھیں گے۔ دوسری حدیث میں ہے ان کے پاس قرآن کتابی شکل میں جائے گا، مجلد اترے گا نہیں ان کے سامنے، لیکن صحابہ ان کے سینے ستھرے کتنے ہوں گے؟ جب ان کے پاس قرآن جائے گا وہ ایک بار بھی آگے نخرہ نہیں کریں گے، اب اگر جبریل پڑھے تو پھر مانتے ہیں کہ قرآن، اب اگر نبی علیہ السلام پڑھے تو پھر قرآن کو مانیں گے، پر بات نہ مجھے دیکھیں گے نہ جبریل کو دیکھیں گے، قرآن ان کے پاس کتابی شکل میں جائے گا، وہ چوم کے سینے سے لگا دیں گے۔ اب دیکھو کتنی صداقت ہے غیب کی خبروں میں جو ہمارے نبی علیہ السلام نے دی ہیں۔ آج 15ویں صدی میں ایک طرف کی حدیث سامنے رکھو اور دوسری طرف اپنے سینوں کو دیکھو، جو سب سے ان پڑھ انسان ہے اس سے پوچھو کہ تیرے گھر میں جو قرآن مجید پڑھا ہے اس کے بارے میں تمہارا یقین کیا ہے؟ تمہیں ایک بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جو کہے یہ میرے گھر میں جو ہے یہ تو کراچی کا چھپا ہوا ہے اور میں پاس نہیں تھا کہ جب اترا تھا، اور نہ ہی جن کے سامنے اترا تھا انہوں نے مجھے گواہی دی ہے، کوئی گواہی دے تو میں مانوں، ورنہ میں کیسے مانوں؟ رب کعبہ کی قسم ہے جو سب سے ان پڑھ ہے وہ کہے گا یہ وہی قرآن ہے جو صدیوں پہلے میرے نبی علیہ السلام کے سینے پہ اترا۔ تو پتہ چلا کہ وہ گواہی سرکار نے سینے دے کے دی۔ اور تعجب ہے ان لوگوں کے ایمان پر کہ جن کے سامنے نہ میں پڑھوں گا نہ جبریل آئیں گے۔ اب دیکھو موریشس والوں کو شاہ عبد الحلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، تو یہاں کے پرانے لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر گواہی دے تو پھر مانتے ہیں، ان کے سامنے اترا تھا تم تو بات والے ہو۔ مبارک ہو قیامت تک کے مسلمانوں کہ رب ذوالجلال نے کتنا قبول کیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ڈگری میں ان کو بھی دے رہا ہوں، مجھے دیکھ نہیں سکیں گے مگر میں نے ان کے ایمان کو بڑا پسند کر لیا ہے۔ بڑا تعجب والا ایمان ہے۔ تو اس بنیاد پر یہ تو ڈگری ہمارے پاس بھی ہے، اگرچہ ہم بات میں ہیں اور کتب ناصحیح، لیکن سب سے پڑھ کو یہ
شان تو حاصل ہے، کوئی بھی شک کا مریض نہیں ہے. وہ پہلے جو نبیوں سے بے مشابہ سنتے تھے انہیں بھی شک کا مرض ہو جاتا تھا، اور ہم نے تو ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں سے سنا اور پھر بھی یقین ہے. تو پتا چلا کہ رب ذوالجلال نے طیبہ کے چاند کی چاندنی آج بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. اگر ہم نے دیکھ کے مانا ہوتا شان بڑی تھی، مگر اب بھی ہم محروم نہیں رہے. وہ تو شک پہ صحبت تو بہت بڑا مقام ہے، لیکن سرکار لجپال کتنے ہیں کہ بعض والوں کو بھی کوٹا عطا فرما دیا. یہ شان ہے اور ہر شان کا امتحان ہوتا ہے. اگر ہم دیکھ کے مان ہوتا تو آج ہمارا وہ امتحان نہ ہوتا جو ہو رہا. ہم نے بھی مانا، ایک اور کمپنی ہے انہوں نے بھی مانا، دیکھا انہوں نے بھی نہیں، مگر جھگڑا کرتے یوں مانو جیسے ہم مانتے. تو ہم کہتے ہمیں بھولا مت جانو. ٹھیک ہے ہم نے دیکھے بغیر مانا ہے، مگر ہم نے دیکھنے والوں کے کہنے کے مطابق مانا ہے. جو ان کا فارمولہ ہے اس کے مطابق تو دیکھ لیں پھر بھی فائدہ نہیں ہوگا، اور جو ہمارا فارمولہ ہے اس کے مطابق دیکھے بغیر ہی بیڑا پار ہو جاتا ہے. اب آپ سب اس پر میرے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ابو جہل نے ہمارے نبی علیہ السلام کو سینکڑوں بار دیکھا تھا، اور حضرت غوث پاک رحمہ اللہ تعالی صحابی نہیں ہے، صدیوں بعد پیدا ہوئے. لیکن فرق کتنا ہے، ابو جہل دیکھ کے بھی جہنمی، جس پر دوزخی ہے، پکا ناڑی ہے، اور غوث پاک صدیوں بعد پیدا ہوئے پھر بھی بیڑے پار ہیں. تو یہ ڈفرینس دونوں میں کیوں ہے؟ وہ دیکھ کے بھی جہنمی رہا، یہ دیکھ کے بغیر بھی جنتی بن گئے. تو فرق صرف فارمولے کا ہے. ابو جہل نے جب بھی دیکھا ہمارے نبی علیہ السلام کو اپنے جیسا سمجھ کے دیکھا تو نتیجہ جہنم میں نکلا. اور غوث پاک نے، داتا صاحب نے ساری زندگی ان جیسا کسی کو نہیں دیکھا، رب نے بیڑے پار کر دیے. بات بڑی سوچنے کی ہے. اللہ کی توحید کو سنا ایک لحاظ سے آسان پڑا کہ جب توحید کی عظمتیں سامنے آئی انسان نے سوچنا چاہا، عقل کے ترازو پہ تولنا چاہا تو قرآن و سنت نے کہا بس کرو، جو عقل کے ترازو پہ تولا جائے وہ رب کیسے ہوتا. لہذا سوچو مت، مان جاؤ. باقی جو چاہتے ہو کہ ید اللہ کا لفظ ہے اس کا ہاتھ، تو جنت میں جب دیدار کرو تو سب کچھ پتہ چل جائے گا. اب ذہن کو اطمینان ہو گیا کہ رب کو مانا ہے، اور عقل کے ترازو سے تو تولے نہیں جا سکتا. یار ہم نے مانتے جانا ہے، مانتے جانا ہے، مانتے جانا ہے. عقل جو کوشچن کے ہم کہیں کہ جنت میں دیدار ہوگا سب کچھ پتہ چل جائے گا. لیکن شان رسالت کا معاملہ جدا ہے اس بات میں کہ جس نے مانا ہے یہ انسان، اور جنہیں ماننا ہے وہ بھی اللہ نہیں، اللہ کی عظیم بندے. یہاں پر آگے دو صورتیں ہیں، ایک گمراہی کا طریقہ ہے اور دوسرا ہدایت کا طریقہ. ایک یہ ہے کہ کوئی جب شان رسالت کو سمجھنا چاہے تو کہ آخر وہ بھی اللہ نہیں ہے، اللہ کے بندے ہیں، اور پھر جو ان کی عظمتیں ہیں ان کو سمجھنے کے لیے جیسے ان کی اعضاء ایسے تو میرے اندر بھی ہیں. جو شخص شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو آئینہ بنا لے، اپنے آپ کو شیشہ بنا لے کہ ان کی آنکھیں کہاں تک دیکھتی ہیں میں اپنی آنکھوں کو دیکھتا ہوں، ان کے کان کہاں سے سنتے ہیں میں اپنے کانوں کا دائرہ کار دیکھتا ہوں، ان کے ہاتھ کہاں تک جاتے ہیں میں اپنے ہاتھ دیکھ لیتا ہوں. جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو اٹھا کے سامنے رکھ لے وہ دوسری بن جاتا ہے، اور جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو نہ دیکھے شان قدرت کو دیکھے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. ابو جہل پر اس کی بشریت کا پردہ پڑ گیا، ابو جہل پر اس کی انانیت کا پردہ پڑ گیا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے شان قدرت کو دیکھا، شان نبوت کا پتہ چل گیا. آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے اور سب سے بڑی الجھن یہ ہے اور فکری کشمکش اس لیے ہے کہ ایک طبقے نے شان رسالت کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھا ہوا، کہتا ان کے بھی دو ہاتھ ہمارے بھی دو ہاتھ، ان کے بھی دو قدم ہمارے بھی دو قدم. جو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے ان ہاتھوں کی شان سمجھنا چاہے
اپنے بونے تل سے ان اونچے تل کی شان سمجھنا چاہے، اس چھوٹے سے انسان میں وہ ذات نظر کیسے آئے، اس بنیاد پر وہ اگرچہ کئی سال ریسرچ کے نام پر لگا دے اسے پھر بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اور اگر آج بھی دیکھنا ہے تو شاہ عبدالدین خلجی کے پیر و مرشد کا انداز کیا ہے۔ حضرت حاضر بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ کی سر و قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان ہو انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ جو شان رسالت کو سمجھنے کے لیے شان قدرت کو سمجھ رکھتا ہے اسے 15ویں صدی میں بھی رسالت کی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں اب دیکھو آج لوگ سیرت بیان کرتے ہیں، سیرت کانفرنس کے نام سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان ہوتا اور تقریب کیا ہوتی ہے، انہوں نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی، ان کا بھی جسم ہے ہمارا بھی جسم ہے، ان کے بھی ہاتھ ہیں ہمارے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی 2 قدم ہمارے بھی 2 قدم، اس کو کہتے ہیں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں۔ تو میں کہتا ہوں یہ سیرت البشر تو ہے مگر سیرت النبی علیہ السلام نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ تو بچے کو بھی پتا ہے ان کے ہاتھ 2 ہیں، یہ بچے کو پتا ہے ان کے قدم 2 ہیں، مگر سیرت یہ ہے بتاؤ قد اونچا کتنا ہے، بازو لمبا کتنا ہے، ہاتھ کھلا کتنا ہے، پھر پتا چلے گا۔ بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے قدم آگے بڑھا، ہاتھ اس پر اونچا کیا، پھر ہاتھ پیچھے کر لیا، قدم بھی پیچھے ہٹا دیا۔ جب سلام کیا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ کیا تھا، کیا نماز میں کچھ اضافہ ہو گیا ہے کہ نماز پڑھتے قدم آگے اٹھانے ہوتے ہیں، ہاتھ اونچا کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے نبی اسلام نے فرمایا نہیں صحابہ تمہیں معلوم نہیں جب میں یہاں ہوتا ہوں تو کہاں کہاں ہوتا ہوں۔ بخاری شریف ہے تناولت انقودا من الجنہ، صحابہ جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میں نے ہاتھ اونچا کیا تھا، میں جنت کا گچھا پکڑ رہا تھا، گچھا ہاتھ میں پکڑا مگر توڑا نہیں۔ کیوں؟ مجھے اللہ کا نظام یاد آیا کہ اس نے تو جنت کو چھپا کے رکھا ہے، اگر گچھا توڑوں گا تو پیپر آؤٹ ہو جائے گا، پھر آزمائش کیسے ہوگی، امتحان کیسے ہوگا؟ پکڑا تھا توڑا نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو کہ جنت کتنے فٹ پہ واقع ہے، حدیث صحیح کے مطابق زمین سے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، ہر آسمان کی موٹائی 500 سال کی ہے، ہر آسمان سے اگلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے، اور جنت کے پھر درجات ہیں، جنت کے باغات ہیں۔ اب بات سوچنے کی ہے جس ہاتھ کو اتنی دور کی جنت میں پہنچنے میں منٹ نہ لگے اس کو مدینہ شریف سے موریشس آنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو تناول تو میں نے پکڑا، یہ ہے سیرت بیان کرنے کا انداز، یہ ہے وہ طریقہ، اللہ کی سرتبہ کا تو نشان ہے یہ۔ دوسرے تھے کہ ہمارے ہاتھ 4 فٹ نہیں پکڑتے تو ان کے کیسے پکڑے؟ انہوں نے اپنے آپ کو شیشہ بنایا ہوا اپنے سامنے اور اس پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ہمارے محبوب علیہ السلام کا انداز کیا تھا، میں نے جنت کا گچھا پکڑا تھا۔ صحابہ میں سے کسی نے نہیں کہا کہ وہ جنت تو دوری پڑی ہے، آپ کیسے وہاں پہنچ کے نماز پڑھاتے نہیں، یہ یقین والے لوگ تھے۔ ہمیں انہیں سامنے رکھ کے ایمان کو صحیح کر، میرے صحابہ میں وہ گچھا توڑتا، تم کھاتے، تمہارے بیٹے کھاتے، تمہارے پوتے کھاتے، پڑپوتے کھاتے، یمنی، شامی، عراقی، ہندی، پاکستانی، قیامت تک کے لوگ کھاتے رہتے، میرے ہاتھ کا ایک گچھا بھی ختم نہ ہوتا۔ اکلتم منہ ما بقیت الدنیا، جب تک دنیا باقی رہتی میرا گچھا کھلاتے رہتا، میرا گچھا باقی رہتا، تو جن کے ہاتھ میں اتنا کچھ آتا ہے ان کے خزانوں میں کتنا کچھ ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے مجھے تو چابیاں سارے خزانوں کی دے دی گئی، اس واسطے یہ ماننے کا طریقہ رب ذوالجلال نے ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہے خیرات حضرت شاہ عبدالحمید صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ ہے فیضان امام شاہ درانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ہمارے پاس وہ طریقہ لے کے آئے ہیں جو طریقہ اپنے صوفہ والوں کو عطا فرمایا۔ شاید کو یہ سمجھے کہ سارا
توحید کا کنسپٹ پیش کیا اسماعیل دیلوی نے. اس نے کیا کہا؟ آج بھی دیکھ لو تقویت الایمان صراط مستقیم. کہتا ہے کہ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں آنا چاہیے. اور کہتا ہے گائے گدے کا خیال، بیوی کا خیال آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. اس پر دلیل کیا دی؟ کہ توحید تو خطرہ ہے، توحید کی مجبوری ہے کہ نماز میں نبی کا خیال نہیں آنا چاہیے. یعنی ایک ہوتا ہے بندہ ویسے غلطی کر جائے اور پھر کہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، یہ کر کے ڈٹے ہوئے کتنے ہیں کہ اوپر دلیلیں دیتے ہیں، باقاعدہ دلیل لکھی ہے. دلیل کیا دی؟ کہا کہ اصل میں رب کی بندگی ہو رہی ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے غیر نبی کی تعظیم نہیں ہونی چاہیے. تو بیوی کا خیال آ جائے تو تعظیم سے نہیں آئے گا، گائے کا خیال آئے گا تو تعظیم سے نہیں آئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا خیال آیا تو تعظیم سے آئے گا. اور ادھر رب کی نماز ہو رہی ہے تو رب کی نماز میں غیر نبی کی تعظیم سے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس بات سے یہ دلیل دے کے کہنے لگا اگر گائے گدے کا خیال نماز میں آ جائے تو کوئی بات نہیں، اللہ کے نبی کا خیال اللہ نماز میں نہیں آنا چاہیے. اگر مطلقاً پڑھنے کی بات ہوتی، یہ لوگ بھی قرآن پڑھے ہوئے تھے، ان کی بھی مدارس اور یہ توحید کے ٹھیکیدار، مگر علامہ اقبال نے ایسے لوگوں کو دیکھ کے کہا سطوت توحید قائم جن نمازوں سے ہوئی، وہ نمازیں ہند میں نظریں بریمن ہو گئی. توحید کی دھاک نمازوں سے بیٹھی تھی، لیکن ہند میں ایک طبقے نے اپنی نمازیں بریمنوں کو دے دی ہیں اور نمازوں سے ہی گمراہ ہو گئے ہیں. اب ان کی سوچ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آ جائے نماز باطل، گائے گدے کا آ جائے تو ٹھیک. دیکھو کیسی بات ماری گئی. وہ فارمولہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا چھوڑنے کا عذاب ملا ان لوگوں کو، اور ہمیں آج بھی صحابہ کے فارمولے کا ثواب مل رہا ہے. میں نے ان کے جواب میں صحیح بخاری شریف سے یہ دلیل پیش کی کہ سید عالم نور مجسم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کی تشریف لے گئے. مسجد نبوی شریف میں نماز ظہر پڑھائی، اس کے بعد وہ مسجد قباء والا جو علاقہ ہے وہاں تشریف لے گئے. ابھی واپس نہیں پہنچے تھے، عصر کا وقت ہو گیا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی آپ جماعت کرائیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مصلی پہ کھڑے ہو گئے. ایک روایت میں سرکار ڈیوٹی لگا کے گئے، دوسری میں صحابہ نے کہا. نتیجہ یہ نکلا یہ آخری وقت سے پہلے صحابہ بھی جانتے تھے، محبوب بھی جانتے تھے کہ میرے بعد نمبر کس کا ہے. اب ادھر جماعت شروع ہو گئی. اتنے میں سارے رسولوں کے قائد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب دو طرح کا نظریہ ہو سکتا ہے، ایک مخالف کمپنی والا، ایک ہمارے والا. مخالف کمپنی کا نظریہ کیا ہو کہ ٹھیک ہے اللہ کے نبی ہیں مگر ادھر رب کی نماز ہو رہی ہے، جہاں کھڑے ہیں کھڑے ہو جائیں، اللہ کی نماز میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور دوسرا ہمارا نظریہ ہے کہ ٹھیک ہے رب کی نماز ہو رہی ہے مگر نماز بتائی کس نے ہے، اور نبیوں کے بھی امام اور پیچھے امت کے آخری صف پہ کھڑے ہو جا، یہ کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان کا نظریہ دیکھو تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پیروں نے ہمیں سچا دین عطا فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے نماز کے اندر ہی فیصلہ کر لیا، اور امتحان ایسی حالت میں ہوا کہ پوچھ سکتے ہی نہیں کہ سرکار سے پوچھیں کہ محبوب اجازت ہے کہ ہم رستہ بنائیں، ادھر نماز ہو رہی ہے، جو پہلے پڑھا اسی کی روشنی میں امتحان دینا. تو قربان جاؤں دربار رسالت کے پڑھے ہوئے کتنے عظیم تھے، انہوں نے نماز کے اندر ہی فیصلہ کر لیا. کہنے لگے نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی محبوب کی تعظیم چھوڑیں گے. نماز بھی ہوتی رہے گی، تعظیم بھی کرتے رہیں گے. تو کیا ہوا، صحابہ کرام علیہ رضوان نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کر آواز پیدا کی تاکہ پتا چلے کہ محبوب تشریف لے آئے ہیں. آخری صف والوں نے جگہ بنائی، پھر سارے جگہ بناتے گئے اور محبوب علیہ السلام چلتے چلتے پہلی صف میں تشریف لے گئے. اب آپ اپنے عشق کی مفتی سے اپنے دل سے فتویٰ تو لے کے بتائیں
کہ جب وہ ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے اور بیچ صفوں کی جگہ بنا رہے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آیا تھا یا نہیں آیا؟ خیال کے بغیر تو یہ نہیں ہوا، اور خیال بھی سمپل خیال نہیں، تعظیم میں لپٹا ہوا تھا۔ خیال یہ تھا کہ وہ نبیوں کے امام اور پیچھے کھڑے رہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، نماز میں ہی جگہ بنائی۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ چلو جو کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے کیا تھا وہ تو ان کا اپنا فیصلہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا تھا؟ اگر توحید کے عقیدے پہ کوئی آنا جاتی ہوتی تو محبوب علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، صحابہ میں بالکل نہیں آگے جاؤں گا، تم رب کی نماز پڑھو، نماز میں بھی تم میری تعظیم کر رہے ہو۔ بات مزے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جو اہتمام کیا ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے اس پروٹوکول کو قبول کر لیا ہے۔ صفوں کے بیچ سے چلتے ہوئے آگے بڑھے تو پتا چلا پہلے تو فیصلہ صحابہ کا تھا، پھر سرکار کی مہر بھی لگ گئی ہے۔ نماز میں خیال آیا، ادب سے آیا، اور پھر چلتے چلتے جب بیک ساتھ پہ پہنچے تو امام نے بھی ادب شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب مصلی چھوڑا اور سب کی طرف آنے لگے تو ہمارے نبی علیہ السلام نے کہا مکان ابو بکر جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، جماعت کراتے ہو۔ کیا شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی، کیا مرتبہ و مقام ہے، کیا امامت صدیق اکبر ہے کہ جن کے پیچھے نبیوں کے امام نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے۔ کہا تم جماعت کراتے رہو، میں پیچھے پڑھوں گا۔ تو میرے محبوب علیہ السلام جن کو امام بنانے پر میں خود بھی پڑھوں گا تیار ہو گئے۔ ان کی ولایت اور روحانیت میں کبھی کیسے ہو سکتی؟ آج کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں صدیق اکبر سیاسی طور پر تو خلیفہ قرار پائے مگر روحانیت میں پہلا نمبر نہیں تھا، اور جن کی روحانیت جو ہے کمزور ہو ان کے پیچھے خود سرکار نماز پڑھنے کو کیسے تیار ہو گئے؟ جن کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ولیوں نے نماز پڑھنی تھی، ان ولیوں کے امام کی ولایت یقیناً سب سے بڑی ولایت تھی۔ اس بنیاد پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جماعت کرا رہے تھے، سرکار نے کہا مکان ہے کھڑے رہو، لیکن وہ کھڑے نہیں رہے، پیچھے ہٹائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے 2-3 مرتبہ فرمایا پیچھے ہٹائے۔ اب یہاں بھی ایک بات کو سوچ لینا چاہیے، ہمارا مخالف جو کہتا ہے کہ شان ان کی بڑی ہے مگر بڑے بھائی جتنی ہے، گاؤں کی چودھری جتنی ہے، پوسٹ مین اور لاٹھی جتنی ہے، ان سے پوچھو کیا بڑا بھائی آئے امام کے لیے مصلی چھوڑنا جائز ہوتا ہے؟ کیا گاؤں کا چودھری مسجد میں داخل ہو جائے کہ یہ کمیٹی کے نگران آ گئے ہیں اب درمیان میں سبوں کی جگہ بنا دی جا، تو جائز نہیں ہے؟ تو پتہ چلا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اور ہے، کروڑوں چودھری اور نواب ان کے قدموں کی دھول پہ قربان کیے جا سکتے ہیں کہ جن کے لیے نماز میں جگہ بنا کر صحابہ کرام علیہ رضوان نے بتا دیا کہ یہ وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے سب سے اونچا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اب اس وقت جماعت ہو گئی، چشم فلک نے دیکھا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، مصلی پر جماعت کرا دی۔ اب سلام پھیر کے پوچھا ابو بکر میں نے کہا تھا کہ تم جماعت کراتے ہو، تم نے مصلی کیوں چھوڑا؟ وہ دلوں کے بھید بھی جانتے ہیں لیکن قیامت والوں تک پیغام بھی تو پہنچانا تھا، کیوں تم نے مصلی چھوڑا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا جملہ کتنا عظیم تھا، ما كان لابن ابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب میں ابو قحافہ کا بیٹا اور تم ہو رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے جائز کب تھا کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے؟ میں نے تو ادب کے لیے مصلی چھوڑا ہے۔ کہاں گیا وہ اسماعیل دیوی کا نظریہ جس میں ہے کہ نماز میں اگر خیال آئے گا ادب سے آئے گا تو شرک ہو جائے گا؟ اگر یہ صحیح ہے تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ ابو بکر تم نے نماز میں بھی میرا ہی ادب کیا تو تمہاری ٹوٹ گئی، تمہاری ٹوٹی تو پچھلوں کی بھی ٹوٹ گئی، سب ایسے سے نماز پڑھو، رب کعبہ کی قسم ہے میں ہزار بار حدیث کے ذخیرے کو سامنے کہہ کے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی ضعیف روایت میں ملی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ریجیکٹ کیا ہو، نہیں، اتنا قبول کیا ہے کہ جنہوں نے نماز میں ادب کرتے ہوئے رسالت کا مصلی چھوڑا
रब इतना राजी हुआ, उन्हें पहले नंबर पे मुसल्ला अता फरमा दिया। इतना अदब रिसालत, वो तरीका जो सहाबा किराम ने विद्वान का नमाज में भी अदब, नमाज में भी एहतराम। आज हमें तो भी का ये मतलब बयान किया जाने लगा माशाअल्लाह कि जिससे जो गुस्ताखी करना चाहे ऊपर डरावा शिर्क का करके शिर्क हो जाएगा, इस वास्ते ये काम भी जायज समझो, वो काम भी जायज समझो। तो ये सारी बात की बनाई हुई सोचे हैं, बात की बनाई हुई सूरत हाल है। वहां की सूरत हाल क्या है? फतहुल बारी शरीफ बुखारी में मौजूद है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं रात को। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो हजरत अब्बास के बेटे हैं, नबी अलैहिस्सलाम के चचादार भाई हैं, वो कहते थे कि मुझे इंतजार था कि कहीं मेरी खाला जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा है, उनके घर में भी हूं, सरकार भी हो, जब सरकार रात को नमाज पढ़े तो मैं भी पीछे खड़ा हो जाऊं। कहते वक्त मिल गया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे नमाज पढ़ने को, मैं भी पीछे खड़ा हो गया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं हाथ से पकड़ के मुझे अपने साथ खड़ा कर दिया, मैं पीछे हट गया। आपने फिर पकड़ा, साथ खड़ा किया, मैं फिर पीछे हट गया। आपने फिर पकड़ा, साथ खड़ा किया, मैं फिर पीछे हट गया। जब सलाम फेरा तो इब्न अब्बास माना का अच्छा लोग हिस्सा होनी, इब्न अब्बास तुझे क्या है? मैं तुझे अपने बराबर खड़ा करता रहा, तुम पीछे हटते रहे, इसका सबब क्या है? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का जवाब सुन। आज जिनकी कोई हैसियत नहीं, वो कहते वो हम जैसे, हम उन जैसे। उनका अंदाज क्या था? हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मा काना यंबगी अन अकूमा हिदाका व अंत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरे लिए जायज कब है कि महबूब मैं आपके बराबर खड़ा हो जाऊं? क्यों? मैं हूं अब्बास का बेटा, तुम हो रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे लिए जायज नहीं है कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाता। अब जो चचादाद भाई हैं, जिनका तुम बनता था कि लफ्ज बोलते ऐसा, उन्होंने तो नहीं बोला। वो तो इस जहत से देखते हैं कि आप हो रसूल। ये नहीं कहा कि हमारे दादा जान एक हैं तो मैं हजरत अब्बास का बेटा हूं, आप हजरत अब्दुल्ला के बेटे हैं, तो बराबरी हो। नहीं नहीं कहा, आप है रब के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं हूं अब्बास का बेटा। अगरचे आपने बराबर खड़ा किया था, मैं फिर भी खड़ा नहीं हुआ। महबूब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये है अदब वाली सोच, ये है वो नजरिया जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु का था। और इस नजरिए का अगर तलाकी लोगे तो सिर्फ सुन्नी के सीने का ईमान साबित होगा। सिर्फ वो फिक्र जो हमारे सीने में मौजूद है, पता चला हमारी अगरचे जुग्राफियाई दूरी भी है, हिजाज मुकद्दस से हमारी पट्टी और है, मगर खुदा की कसम हमारे सीनों में आज भी नूर मदीना शरीफ का। इसी वास्ते हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम ज़ाहबी ने सैय्यिद आलम नुबला में लिखा, हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से किसी ने पूछा, अंत अकबर अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अब्बास आप ये बताएं, आप बड़े हैं या नबी अलैहिस्सलाम बड़े? और आप सबको बताया कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उम्र में बड़े हैं, क्योंकि वो विलादत के वक्त की रवायात के रावी हुई हैं। पूछने वाले ने दर्जे के लिहाज से नहीं पूछा, क्योंकि गैर नबी से दर्जे से तो बड़ा हो ही नहीं सकता। उम्र के लिहाज से पूछा, आप उम्र में बड़े हैं या नबी अलैहिस्सलाम उम्र में बड़े? अंत अकबर अमिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वाकई में हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़े भी हैं, मगर उनका जवाब सुनो, कहने हुआ अकबर मिन्नी, जहां तक बड़े होने का ताल्लुक है तो बड़े तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम। अब साहिब को जो तलाश है उसको जवाब कैसे मिले? कहां से जुमला ढूंढा? फरमान लगे हाँ बड़े तो वही हैं, लेकिन जो तुम पूछते हो तो मैं ये बताता हूं, आना बोले तो कबला, सिर्फ विलादत मेरी पहले हुई है, बड़ा मैं नहीं हूं। हालांकि जिसकी विलादत पहले हो वो बड़ा ही होता, जिसकी किसी से विलादत पहले हो वो उससे बड़ा होता है। मगर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जुबान ये भी बर्दाश्त नहीं करती कि मैं अपने आप को उम्र में भी बड़ा कहूं। बड़े वही हैं, और जहां तक उम्र का मामला है, विलादत मेरी पहले हुई है, मगर मैं अपने आप को बड़ा नहीं कहूंगा। तो क्या मजबूरी थी, क्यों नहीं कह रहे थे? इस बात से अदब था, एहतराम था, और इस बुनियाद पर मुशावरत नहीं करना चाहते थे। कहां वो सोच और कहां आज 15वीं सदी का है, हम उन जैसे हैं वो हम जैसे हैं। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम में जो नजरिया
رسالت کو سمجھنے کا دیا، جس کے نتیجے میں توحید کا پتہ چلا، وہ نظریہ وہ ہے جو آج بھی فکر رضا کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانوروں والی حدیث بیان کر رہے تھے اور کہا اس طرح ہاتھ سامنے کر کے 4 طرح کے جانور ہیں جن کی قربانی جائز نہیں۔ تو حدیث مسلسل کے لیے جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا ایسے وہ بھی سامنے کر رہے، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ سامنے کیا تھا اور 4 انگلیاں سامنے کر کے فرمایا تھا کہ 4 طرح کے جانور ہیں عیب والے، وہ بیان کرنے کے لیے یہ کہا، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے ہاتھ کیا۔ اب یوں کہتے گئے تو ذہن میں خیال آیا کہ ہاتھ میرا ہے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ کیا، ہاتھ سامنے اپنا کیا ہے، اور لفظ یہ بولے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ سامنے کیا، میں نے سرکار کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ سامنے کر کے حدیث بیان کر دی۔ تو کہنے لگے اناملی اقصر من اناملی واصابعی اقصر من اصابعہ، یاد رکھنا سمجھانے کے لیے یوں کہا ہے، ورنہ نہ میری انگلیاں ان کی انگلیوں جیسی ہیں، نہ میرے بوڑھے ان کے بوڑھوں جیسے ہیں۔ اس ہاتھ کی شان جدا ہے، یہ ہاتھ اور طرح کا ہے۔ اب یہ کیوں ضروری سمجھا اور یہ بیان کرنا کہ محبوب کا ہاتھ اور ہے، میرا ہاتھ اور ہے، کہ کوئی نہ سمجھ لے کہ میں اپنے ہاتھ کو ان کے ہاتھ کی ساتھ ملا رہا ہوں، تشبیہ دے رہا ہوں، اور ہرگز نہیں ہے۔ نہ میری انگلیاں ان کی انگلیوں جیسی ہیں، نہ ہاتھ ان کے ہاتھوں جیسے ہیں۔ جس وقت انگلیاں اور پورے ہاتھ ان جیسے پورے نہیں، انگلیاں نہیں تو ہاتھ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ ہے وہ ادب کا طریقہ جس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے عظمت والوں کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں، صرف اس حدیث کے الفاظ پر بات ختم کرتا ہوں، بخاری شریف میں موجود ہے، جب حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں آئے، وہ کٹر مشرک تھے، ان کو توحید کا پتہ کیسے چلا، اور وہ صرف مشرک ہی نہیں تھے، مشرکین کی طرف سے نبوت کے امیدوار۔ قرآن مجید میں موجود ہے لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، یہ مقولہ تھا مکہ کے مشرکوں کا، وہ کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے قرآن نازل کرنا تھا تو ہمارے 2 امیدوار، ایک مکہ شریف کا، ایک طائف کا۔ عروہ بن مسعود طائف میں ہے، ولید بن مغیرہ مکہ شریف میں ہے، تو نے کسی عظیم پر قرآن نازل کرنا تھا، تو نے قرآن کہاں نازل کر دیا؟ تو یہ پرانی گمراہ سوچ ہے کہ وہ پیسے کے بل بوتے پر عظیم بنائے ہوئے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم ہی نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو رب نے ثابت کیا کہ میں نے عظیم ہی پر قرآن کو نازل کیا ہے۔ وہ چھوٹا آدمی نہیں بظاہر، یعنی اتنی اپروچ تھی اس وقت، وہ بڑے بڑے درباروں میں مسلمانوں مشرکین کے سفیر کے طور پر عروہ بن مسعود جا چکے تھے۔ اب حدیبیہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں، فائنل راؤنڈ میں عروہ بن مسعود بھی آ گئے، کافی دیر حدیبیہ میں موجود رہے۔ جب واپس پلٹے تو انہوں نے قریش مکہ کو جا کے لرزہ برندام کر دیا۔ بخاری شریف میں وہ الفاظ ان کے موجود ہیں، کیونکہ پھر کلمہ بھی پڑھا، منصب شہادت بھی پڑھا۔ انہوں نے اپنی طرف سے امیدوار بنایا تھا، وہ میرے نبی علیہ السلام کے عشق کے امیدوار بن گئے۔ عروہ بن مسعود نے جا کر کیا بتایا؟ کہا وفدت علی الملوک وفدت علی کیسر وکسرى والنجاشی واللہ ان رأیت مالکا يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے قریش، میں کیسر کے پاس بھی گیا، میں کسریٰ کے پاس بھی گیا، میں نجاشی کے پاس بھی گیا، مگر رب کی قسم ہے میں نے آج تک وہ نظارہ کہیں نہیں دیکھا جو میں حدیبیہ میں دیکھ کے آیا ہوں۔ قریش مکہ حیران رہ گئے کہ ہمارے عروہ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسر کے دربار میں سونے کی کرسیوں پہ بیٹھا، اسے کچھ نہیں ہوا، اور کسریٰ کی قیمتی تعلیم دیکھ کے اسے کچھ نہیں ہوا، نجاشی کے گارڈ آف آنر کو دیکھ کے اس کو کچھ نہیں ہوا، اور اب حدیبیہ سے ہو گیا ہے، لگتا ہے دل دے کے آ گیا۔ پوچھا کیا تم نے دیکھا؟ اور عروہ بن مسعود کہنے لگے ان رأیت مالکا يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آج تک کسی دربار میں کسی بادشاہ کا اتنا ادب نہیں دیکھا
جتنا ادب صحابہ اپنے نبی کا کرتے ہیں۔ عروہ بن مسعود کٹر مشرک ہیں، لیکن انہیں انالیسس بڑا جامع تھا کہ مکہ کے مشرکوں تم سمجھتے ہو کہ وہ سلطنت بنا کے بادشاہ بن بیٹھے ہیں اور بھرتی کر لی ہے، کہانی بادشاہ کے ماننے والے اور ہوتے ہیں، نبی کے دیوانے اور ہوتے ہیں۔ میں بادشاہوں کے پاس گیا، مگر جس دن سے مدینہ دیکھ لیا ہم ساری بہاریں بھول گئے۔ رش مکہ پوچھتے وہ تعظیم کیا ہوتی ہے؟ تعظیم کہ تم کہتے ہو میں نے کسی بادشاہ کی ایسی تعظیم نہیں دیکھی جیسی تعظیم صدیق و عمر، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نبی علیہ السلام کی کر رہے تھے، وہ تعظیم کیا ہوتی ہے؟ اور یہ بات بڑی قابل غور ہے۔ آج تعظیم پر شرک کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ والوں کی تعظیم کرے گا کہتا ہے وہ جان سے بڑا مشرک ہو جائے گا۔ یہ آج کا کھڑا ہوا دین ہے۔ پرانے دین میں یہ ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی تعظیم کرے اسے رب کی توحید کا پتہ چل جاتا ہے، بلکہ دیکھنے والے کو بھی پتہ چل جاتا۔ اب پوچھا تعظیم کیا ہوتی ہے؟ تو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا واللہ ان ترکم النبی نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منهم فضحك بها وجهه وجلده۔ تعظیم کی ہے اے قریش مکہ میں حیران ہو گیا کہ لوگ محبوبوں سے پیار تو کرتے رہتے ہیں، مگر میں نے عظیم محبوب کو دیکھا، خدا کی قسم جب بھی ان کا لعاب دہن تھوک مبارک ان کی ہونٹوں سے جدا ہوتا تھا، ان کے صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، ہاتھوں پہ لے لیتے تھے۔ یہ تعظیم ہے، وہ اتنا ادب کرتے تھے، اتنا احترام کرتے تھے، اور کہا یہ نہیں ہے کہ ہاتھوں پہ لے رومالوں سے صاف کرتے۔ میں دیکھ رہا تھا دانا کا بیا بچا جسے ملتا تھا وہ ماتھے پہ لگا لیتا۔ یہ ہے تعظیم۔ ایک کٹر مشرک کو اس تعظیم نے مومن بنا دیا۔ ایک کٹر مشرک یہ دیکھ کے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کیوں مانتے ہیں تو پتا چلا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلیل توحید کہاں سے ملی؟ اگر ساتھ پیدا ہونے والے ماحول میں اتنا مان گئے ہیں ان کو تو پھر یہ یقیناً سچے رسول ہیں۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن ہاتھوں پہ لگایا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے کہ بات والوں ہوش سے رہنا، جن کے لعاب کی مثال نہ ہو تو رسالت معاب کی مثال کہاں سے آئے گی؟ اب یہاں سے حضرت عروہ بن مسعود نے تعظیم کا مطلب بتایا۔ اب سوچو ذرا، یہ صحابہ ہیں، توہم پرست نہیں، بدعتی نہیں، یہ ان پڑھ نہیں، ہوش سے بولنا، زمانہ ان کا احترام کرتا ہے اور ان کا احترام کرتا ہے۔ یہ پاس بیٹھنے والے بدھ نہیں تھے، صدیق و عمر تھے، طلحہ و زبیر تھے، سعد و سعید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ انہوں نے لعاب دہن ماتھوں پہ لگایا ہے۔ اگر آج والی سوچ ہوتی کہ ہم جیسے ہیں یا گاؤں کے چودھری جیسے ہیں یا بڑے بھائی جیسے ہیں تو بتاؤ بڑے بھائی کا دودھ دیکھتا کوئی ماتھے پہ کون لگائے؟ گاؤں کے چودھری کے دودھ کو کچھ دیکھنا پسند نہیں کرتا، ماتھے پہ کون لگائے گا؟ ارے یہاں پر لفظ نخامہ ہے، علماء جانتے ہیں بساک ہو یا بزاک ہو وہ تھوک ہے، نخامہ تو گاڑا بلغمی تھوک ہے جو مزید باعث نفرت ہوتا ہے، مگر میرے نبی علیہ السلام کا تھوک تو نہیں، یہ تو مجبوری ہے ٹرانسلیشن کی، وہ تو چشمہ رحمت کی جھاگ ہے، وہ پورے پرس کی پٹیوں پر رحمت خداوندی کا شبنم ہے۔ یہ تو صورتحال ہے محبوب علیہ السلام کے لعاب دہن کی، اوروں کا وہ تھوک ہے کہ جس میں نفرت ہے، لیکن یہاں پر یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ؟ یہاں پر لعاب دہن کا اتنا عشق ہے، اتنی محبت ہے کہ وہ ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، ماتھوں پہ لگا رہے ہیں، اور دنیا والوں کو ایمان کا معیار بتا رہے ہیں کہ جن کو نبی مانے تو یوں ماننا، اگر اپنے جیسا مانتے ہوتے معاذ اللہ تو ہر چیز لعاب دہن ماتھے پہ نہ لگاتے۔ حضرت عروہ بن مسعود جو ہے ان کے دل سے شرک کب نکلا؟ جب صحابہ نے لعاب دہن ماتھے پہ لگایا تو پتہ چلا عشق رسول علیہ السلام ہی سے بندے کو توحید کا پتہ چلتا ہے، اور یہی سے سارے مسئلے جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان
کا جو انداز تھا، اللہ کے فضل سے آج کے ماحول میں جس وقت اس فکری الجھن میں عقیدوں کی اس جنگ کے اندر ہمارے ساتھ جھگڑنے والے جو ہیں، ہم ان کو کہنا چلو حدیبیہ کی طرف، چلو مدینہ شریف کی طرف، صحابہ کا ووٹ کس کے لیے ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے آج بھی وہ عقیدہ جو صحابہ کرام رضوان کا تھا سنی کے سینے میں اس کی رہائش موجود ہے۔ دوسری طرف کا جو بھی ہو، مفتی ہو، ملا ہو، جو بھی بنا ہو، ان سے پوچھو کہ نبی علیہ السلام کا تجھے لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ جو لعاب کی برابری، ذات کی برابری کرتا وہ لعاب کی تقریریں یہ ہو کہ وہ ہم جیسے ہم ان جیسے ہیں، اس کو لعاب کی فطرت کا پتہ کیسے چلے گا؟ اور ہمارے پیر طریقت سے نہ پوچھو، عالم دین سے نہ پوچھو، ریوی لگانے والے سنی سے پوچھ لو، اگر تجھے نبی علیہ السلام کا لعاب دہن مل جائے تو کیا قیمت دو گے؟ وہ کہے گا جان دے دوں گا، لعاب دہن دے دوں گا۔ اس طرف بھی آدمی ہے، اس طرف بھی آدمی، ان کے ہونٹوں پہ چمک ہے، ان کے چہروں پہ نہیں۔ اس بات سے کہ رب ذوالجلال نے وہ چمک والا عقیدہ چمک والوں کو عطا فرمایا۔ اس بنیاد پر ہم اور اس کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اپنے اکابر کو یاد رکھتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، وہ پکا خالص دین ہمیں عطا کیا۔ مدینہ شریف سے جو سورج طلوع ہوا، صفا سے جو روشنی ابھری، لوح محفوظ سے جو پیغام اترا، بدر و حنین کے جلووں میں جس کی تجلی تھی، وہی فکر رضا، فکر نورانی کی شکل میں ہمارے تک پیغام پہنچا ہے۔ اس واسطے یہ اسرار ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں، پھر ان کی برکتیں ہوتی ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بھی قبروں سے نور کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا، دکھ میں گل کی آنکھ زیر خاک بھی بے خواب ہے، کس قدر نشو و نما کے واسطے بےتاب ہے، سردی مرکز سے بھی اب سننا ہو سکتا نہیں، خاک میں دب کر بھی اپنا سوچ ہو سکتا نہیں، پھول بن کے اپنی تربت سے نکل آتا ہے یہ، موت سے گویا قبائے زندگی پاتا ہے یہ، ہے لحظ اس تربت آشفتہ کی شرازہ بند، ڈالتی ہے گردنے گردوں میں یہ اپنی کمن، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خاک کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ اس واسطے وہ بیداری کا جو پیغام وہ آج بھی ہمارے لیے بیداری کا باعث ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو اسی فکر پہ قائم رکھے، اور قرآن و سنت کا جو پیغام ہم تک پہنچا ہے اللہ اس کو ہمیں آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ ان اکابر کے ساتھ پیار کا تعلق یہ ہے کہ ان کے مشن کو زندہ رکھا جائے، مشن کو اجاگر کیا جائے، اور مشن کو اجاگر کرنے کے لیے رجال کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو دین کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف اپنی اولادوں کو راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج جو ہمارے پاس ہے یہ تو ہمارے بزرگوں کا ہے، کل کے لیے ہم نے آگے پہنچانا ہے، اور اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کو تیار نہ کیا تو کل کون حلال حرام بیان کرے گا؟ کون ہمارے لیے رہنمائی کرے گا؟ کل ہمارے لیے آگے قرآن و سنت کا پیغام ہماری نسلوں کو کون پہنچائے گا؟ اگر آج ہم نے اپنی اولادوں کو کہا کہ یہ ڈاکٹر بن جائے، یہ انجینئر بن جائے، یہ فلاں شعبے میں ہو، یہ فلاں شعبے میں ہو، اور عالم دین اگر اپنی اولادوں کو ہم نے نہ بنایا تو کل اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مفتی نکلے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے تو کل وہ بولیں گے تو ان کی زبان سے امام نورانی بولیں گے، وہ بولیں گے تو ان کی زبان سے دادا صاحب بولیں گے، وہ بولیں گے تو ان کی زبان سے امام اعظم ابو حنیفہ بولیں گے۔ اس بنیاد پر آج ہمیں سوچنا ہے، ایک انسان دنیا سے جاتا ہے اور جب روح نکلتی ہے پیچھے گھر میں اگر محدث چھوڑا ہے، مفسر چھوڑا ہے، فقیہ چھوڑا ہے تو فرشتے جھوم کے اللہ کے دربار میں پہنچاتے ہیں کہ یہ وہ ہے جو پیچھے ایک دیا چھوڑ کے آیا، ایک چراغ چھوڑ کے آیا۔ سارے شعبہ جات ضروری ہیں لیکن کچھ حصہ دین کو بھی ضرور دینا چاہیے، سارے شعبہ جات بڑے ضروری ہیں مگر ہمارا بیس کیمپ یہ ہے کہ ہمیں دین کا پتہ ہو۔ اب آپ سب سے زیادہ آپ اس بات سے مطلع ہیں، آج امریکہ برطانیہ ہمارے دشمن وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں کو اغوا کر رہے ہیں۔
اور ان کا نام آزادی کا، کہتے آ جاؤ ہم تمہیں آزادی دیں گے، ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ ہم نے ڈیفینیشن پوچھی آزادی کیا ہے، فریڈم تمہاری آزادی کیا ہے؟ نے کہا جو چاہو کھا لو، جو چاہو پی لو، اور جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کر لو۔ تمہیں اسلام نے جھگڑا ہوا، ہم تمہیں آزادی دینا چاہتے ہیں۔ ہم نے اپنے مفتی صاحب سے نہ پوچھا، ہم نے شاہ عبدالعلی مرچی کے کسی مرید سے پوچھ لیا، پرانے بزرگوں سے پوچھا، یہ امریکہ جس کو آزادی کہہ رہا ہے تمہارے نزدیک اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے پرانے بزرگوں نے بھی بتایا، جس کو امریکہ آج آزادی کہہ رہا ہے یہ طریقہ تو ہمارے ڈگروں کا شروع سے آ رہا ہے۔ امریکہ اب اپنی اتنی سوچ کی چھلانگ کے بعد، ترقی کے بعد تھنک ٹینک کا یہ فیصلہ ہے کہ یہ آزادی ہے، تو ہمارے کتے صدیوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، نہیں دیکھتے کہ حلال ہے حرام ہے، رشتہ کون سا ہے، جان چاہتے اپنی خواہش پوری کر لیں۔ امریکہ کہہ رہا تھا آزادی یہ ہے کہ جہاں چاہو کھا لو، جہاں چاہو پی لو۔ میں نے کہا یہی تو ہمارے گدے بھی کرتے آ رہے ہیں کہ دیکھتے نہیں کہ یہ تارا کس کا ہے کس کا نہیں ہے، تو پتہ چلا امریکہ کی تحریک انسان کو ڈنگر بنانے کی ہے، اور فکر مدینہ انسان کو فرشتوں سے آگے پہنچانے کی تحریک۔ ہم نے امریکہ کی اس تحریک کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا، یہی امام اہل سنت قائد اہل سنت کا آخری سانس تک پیغام تھا۔ وہ امریکہ اور اس کی حوالی، امریکی دکانوں کے کھلونے، وہ کیمبرج آکسفورڈ کے پڑے ہوئے کیڑے، وہ صوفہ والوں کو بہکا کے وہاں لے جانا چاہتے ہیں، اور ہم معجون مدینہ کھلا کے بیماروں کو شفا دینا چاہتے ہیں کہ اصل انسان کی عظمت اس میں ہے۔ اب ایک گوشت بڑا اچھی طرح روسٹ کیا گیا، لیکن آپ کو بتا دیا جائے کہ یہ کتے کا ہے، آپ کہیں گے میں تو اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا، جتنے بھی مثالیں ہوں اچھے باورچی نے پکایا، نہیں میرے کام کے نہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے اگرچہ عام سے بندے نے پکایا ہو مگر وہ بکری کا ہو، تو آپ کہیں گے ہاں یہ میں استعمال کر لوں گا، تو پتا کیا چلا اوروں کا معاملہ ہو رہا ہے، ہمارا معاملہ ہو رہا ہے۔ وہ صرف ٹیسٹ دیکھتے ہیں، مسلمان ٹیسٹ نہیں دیکھتا، اس سے پہلے حلال و حرام کو دیکھتا۔ تو حلال و حرام کو بتانے والا بھی کوئی ہو، کون بتائے گا حلال و حرام؟ اس سے کہو گے کیا فرماتے ہو روایتی اس مسئلہ کے بارے میں؟ اگر آپ اپنے بچوں کو دین کے لیے متوجہ نہ دیں تو کون بتوا دے گا، کون آئے گا؟ اس بات سے ضرورت ہے اصلی علوم کی بھی، مگر وہ ثانوی حیثیت میں ہے۔ پہلے ہمارا بیس کیمپ تو آباد ہو، ایک ہوتی ہے آنکھ اور ایک ہوتی ہے اینک۔ اینک نہ ہو گزارا ہو جاتا ہے، آنکھ ہی نہ ہو تو اینک کا فائدے نہیں ہو۔ اصلی علوم اینک کی طرح ہے، دین کا علم آنکھ کی طرح ہے، آنکھ ہو تو اینک کا فائدہ ہے، ورنہ جو نبینوں کو اینکیں بانٹ رہا اس کو احمدی کہا جا سکے گا، یہ پاگل ہے کہ جس کی آنکھ اس کو اینک کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس بات سے فکر امام شاہ نورانی یہ ہے کہ پہلے آنکھوں کو سلامت رکھو اور اس کے بعد اینکوں کا بھی اہتمام کرو، اور پھر یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ اس بات سے آج اپنی سوچ میں یہ بات لانی چاہیے کہ جو دین کے لیے دیں گے وہ یہ نہیں کہ ضائع ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے جو کرنل بنا، جنرل بنا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا وہ تو اچھی طرح رہے گا، تو جو ہم نے مولوی صاحب بنا دی ان کا گزارا کیسے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو رب سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے رستہ بنا ہی دیتا ہے، اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ اس بنیاد پر اگر دیکھو کہ بیٹا غلے پہ بیٹھا اچھا لگتا ہے، صبح اٹھے 10 بجے دکان پہ بیٹھے، شام کو جیب بھر کے واپس آئے، اگر غلے پہ بیٹھا اچھا لگتا ہے تو مسلح پہ بیٹھا بھی اچھا لگتا ہے۔ وہ تو نبوت کا حصہ ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سیٹ ہے۔ ارے ایک کسان ہل چلاتے ہوئے کہتا ہے یہ باپ دادا کی زمین ہے، پہلے دادا جان چلاتے تھے، اب ابا جان سے چلاتے رہے، پھر میں چلا رہا ہوں۔ دکان پہ بیٹھا کہتا دادا جی کی دکان ہے، ابا جی بھی رہے، اب میں چلا رہا ہوں۔ کیا مقدر ہیں اس عالم دین کے حافظ قرآن کے جو قرآن پڑھاتے ہوئے سوچتا ہے میں وہی پڑھا رہا ہوں جو صبح پہ میرے نبی علیہ السلام نے پڑھایا تھا۔ ہاں اس کی نیت دنیا کی نہ ہو، اسے بھوکا کیسے رہنے دے گا؟ اللہ اس کو حق ہو تو سب کو دے رہا ہے، تو اپنے
نامناسب سوچ ہے کہ جو ذہنوں میں آ جائے کہ میرا بیٹا پھر گزارا کیسے کرے گا. نہیں، جس کا دین اس نے پڑھنا ہے پڑھانا ہے وہی تو سب کچھ کھلانے والا ہے، سب کو دینے والا ہے. اسی کی بنیاد پہ آگے نفس ہستی میں یہ جو ایک حرارت ہے وہ موجود ہے. اس واسطے اپنی نسلوں میں ایک حصہ ضرور تیار کرو کہ دین سمجھے، دین پڑھے، اور پھر وہ کل کے لیے راتوں کا چراغ بنے. اور یاد رکھنا، اتنا اونچا مرتبہ، اتنی اونچی سیکھ ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا. ابن ماجہ میں حدیث بھی موجود ہے، ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي بالاسلام بينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. جس کو موت آ گئی، ابھی دین پڑھ رہا تھا، عالم نہیں بنا تھا، ابھی طالب علم ہی تھا کہ موت آ گئی، تو کیا ناکام ہو گیا؟ نہیں، فرمایا بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ فی الجنہ. قیامت کے دن اس میں اور نبیوں میں صرف ایک درجے کا فرق پا گیا ہے. اگرچہ وہ بھی 500 سال کا ہے مگر کتنے درجے کراس کر گیا ہے. کیوں کہ نیت اچھی تھی. یحیی بالاسلام، پڑھ کے اسلام کو زندہ کرنا چاہتا، پڑھ کے دنیا نہیں کمانا چاہتا تھا، اسلام کو زندہ کرنا چاہتا تھا، اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنا چاہتا تھا. اس کو اتنا مرتبہ ملا. اب دیکھو صاحب عرس کا مقام کیا ہے، جو پڑھے اور پھر سینوں کو زندہ کرے اور دنیا کے کونے کونے تک حق کی آواز دے اور جبر کے سامنے ڈٹ کے مقابلہ کرے اور اندھیروں میں ایمان کے سویرے کر دے. اللہ اس ولی کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمانے والا ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب